الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک اوصاف، آپ کی مبارک خوبیاں، ان تمام میں ایک بنیادی خوبی اور بنیادی وصف اور جو کمال آپ کو عطا کیا گیا وہ یہ کہ آپ علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، آپ کو سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا. صحیح بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے ایک خوبصورت گھر بنایا لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ اس گھر کا چکر لگاتے، اسے دیکھتے، لیکن وہ حیرت کرتے کہ اس نے یہ اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی. تو فرمایا کہ یہ اینٹ میں ہوں، یعنی صرف ایک اینٹ کی جگہ اس میں باقی تھی اس گھر کے اندر، اور پھر وہ لگا دی گئی تو گھر پورا ہو گیا. یعنی انبیاء کرام علیہ السلام یہ گھر کی طرح تھے جس میں صرف ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی تھا. جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو پھر وہ گھر مکمل ہو گیا. آپ علیہ السلام کی بکثرت احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں کہ صاف اور دو ٹوک الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک مسلمانوں کا یہ اجماعی متفقہ یقینی فیصلہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نہ دور میں اور نہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آیا اور نہ ہی آ سکتا ہے، نہ آیا نہ ہی آ سکتا ہے. اس بارے میں اگر کوئی شبہ بھی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہے، تو بالاتفاق مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو جائے گا. اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے. جو اس عقیدے اور نظریے کے خلاف ہے وہ اسلام کے دائرے کے اندر نہیں رہ سکتا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اہتمام اللہ پاک نے خود بھی فرمایا اور مسلمانوں کے ذمے بھی لگایا. صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مبارک دور تھا اور اس وقت مسیلمہ کذاب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آپ علیہ السلام نے واضح طور پہ فرما دی کہ جھوٹا ہے. پھر آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، دنیا سے آپ تشریف لے گئے، انتقال ہو گیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے بڑے بڑے فتنے اس وقت موجود تھے. منافقین انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیے تھے، زکوٰۃ کا بعض لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا تھا، الگ عیسائی حکومتیں جنگ کے لیے تیار کھڑی تھیں. یہ سارے مراحل موجود تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ فتنہ موجود تھا مسیلمہ کذاب کا
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس محاذ کو اور اس کے جو اثرات تھے اس کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے. آپ نے ان تمام تر مشکلات کے باوجود اس فتنے کا مقابلہ کیا اور اس کے لیے ایک بہت بڑا لشکر آپ نے بھیجا جس نے اس مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا، قتل کیا اس کو. تو ابتدا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر ہمیشہ آج تک اس عقیدے کی پاسداری کی گئی، اس عقیدے کی حفاظت کی گئی، کیونکہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. جس طرح یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، خدا صرف اللہ ہے، ہمارا معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اللہ ہے. یہ ماننا ضروری ہے. یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا معبود اللہ ہے لیکن ساتھ میں کسی اور کو بھی معبود مانتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مشرک ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا مان رہا ہے، اپنا معبود مان رہا ہے. تو جس طرح اللہ کو ماننا، خدا ماننا، اپنا معبود ماننا یہ ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ ضروری ہے کہ صرف اللہ ہی کو اپنا خدا مانے. تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی مانے، یوں ہی اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری نبی مانے. یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہیں مانتا تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کا سیدھا مطلب یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا رہا ہے. اللہ پاک فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں آخری نبی ہوں کہ میں نہیں مانتا، تو نہیں مانتے تو مسلمان نہیں، تو کوئی اور مخلوق ہے، کچھ اور ہے. اگر مسلمانی کے دائرے کے اندر رہنا ہے، اسلام کے دائرے کے اندر رہنا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے. جب اللہ اور اس کے رسول نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی ہو ہی نہیں سکتا، تو اب جو اس کے برعکس مانتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اور یہ ہمارا بچہ بچہ اس عقیدے اور نظریے کو بخوبی جانتا ہے. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس وصف ختم نبوت کو کہ آپ علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند ہونا ہے، اسے کئی طرح سے بیان فرمایا. انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان اس بات کے اعلانات ہوئے کہ نبی آخر الزمان تشریف لے کر آئیں گے جن پر نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الشفا شریف میں ایک بہت خوبصورت بات بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نام ہے، نامی محمد، یہ وہ مبارک نام ہے کہ جو پچھلی امتوں میں کسی کا نہیں رکھا گیا. اہل کتاب کے درمیان معروف تھا، معلوم تھا یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کہ آخر زمانے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے جن پر نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا اور ان کا نام محمد ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا، دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، تو اس وقت یہ بات مشہور تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے. یہودیوں نے بڑا مشہور کیا ہوا تھا کیونکہ وہ اس امید پر تھے کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئیں گے اور ہماری تائید کریں گے، تو وہ دوسروں کو بہت بتاتے تھے اس حوالے سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے زمانے کے قریب کچھ افراد نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے. 15 یا 20 اتنے افراد ہیں جن کے بارے میں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے نام ان کے والد نے، ان کے والدین نے محمد رکھے اس امید پر کہ شاید یہی آخری نبی ہوں، یہی آخری نبی ہوں. اس سے پہلے کسی کا نام بھی نہیں رکھا گیا. لیکن اللہ پاک کی قدرت کہ ان میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں.
کہ کسی کے بارے میں شبہ پیدا ہو سکے، ایک شک ہو سکے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی نبی آخر الزماں ہو، ان میں سے کسی نے دعویٰ کیا ہی نہیں کہ وہ نبی ہیں، اور نہ ہی کسی دوسرے شخص نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ یہ نبی ہیں یا آخری نبی ہیں، کوئی کسی نے اس کا دعویٰ ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک نے ان حضرات کے اندر ایسی خوبیاں ہی نہیں رکھی کہ جس کو دیکھ کر شبہ ہو سکے کہ یہ نبی ہوں۔ نبوت کی جو خوبیاں تھیں اور آخری نبی ہونے کی جو نشانیاں تھیں وہ ساری کی ساری ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر رکھی گئی۔ یہ اللہ پاک نے اہتمام فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا۔ تو اب ہمیشہ سے ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، اور تا قیامت جتنے مسلمان آتے رہیں گے سب کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا یا نہیں آیا، نیا نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ نہیں، بلکہ اگر کوئی یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے کہ آ سکتا ہے، آیا نہیں، آ سکتا ہے، تو بھی وہ مسلمان نہیں، اس لیے کہ اس آ سکنے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی بات کے اندر شبہ کر رہے ہیں، اس کے اندر شک پیدا کر رہے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا کہ نہیں، اس کے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، نیا نبی کوئی نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ فائنل اعلان ہو چکا کہ اب ایسا ہو نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی گزرے ہیں، اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہ آخری دور کے اندر تشریف لے کر آئیں گے، دجال کو ماریں گے، لیکن وہ بھی اپنے نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، وہ پچھلے نبی ہیں، اور اب جو آئیں گے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بیان کریں گے، انجیل کے احکام کو بیان نہیں کریں گے، وہ ہوں گے نبی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لے کر آئیں گے۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو ہمیشہ اس عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء بنو اللات، انبیاء کرام علیہ السلام یہ باپ شریک بھائی ہیں، یعنی ان تمام کی جو تعلیمات ہیں، ان تمام کی جو تعلیمات ہیں وہ ایک ہی ہیں، وہ سارے توحید و رسالت اور آخرت کی طرف بلانے والے تھے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے والے، اپنی نبوت کی دعوت دینے والے، آخرت کا عقیدہ نظریہ بیان کرنے والے تھے، عقائد سب کے ایک تھے، اور سارے انبیاء کرام علیہم السلام ایک دوسرے کی تعظیم کرنے والے تھے، کوئی ایسا نہیں، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے درمیان آپس میں فضیلت کو بیان نہ کرو۔ اس کا معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ ایسے فضیلت کو بیان نہ کرو کہ جس سے دوسرے نبی کی توہین ہو، کہ آپ ایک نبی کے فضائل کو اس انداز میں بیان کریں، ان کے کمالات کو اس انداز میں بیان کریں کہ دوسرے نبی کے مقام کو آپ نیچے کر رہے ہوں، اس کو کمتر دکھا رہے ہوں، اس کی شرعی اجازت نہیں، کفر ہو جاتا ہے۔ ایک نبی کو جھٹلانا یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانا ہے۔ سورۃ الشعراء کو آپ پڑھیں، سورۃ الشعراء کے اندر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی قوموں کے حالات بیان ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کے، حضرت ہود علیہ السلام کے، حضرت صالح علیہ السلام کے، حضرت لوط علیہ السلام کے، حضرت شعیب علیہ السلام کے، وہاں لفظ استعمال ہوا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، لوط علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، شعیب علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ رسول ایک ہی ان کے پاس آئے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا انہوں نے سارے رسولوں کو جھٹلایا، اس لیے کہ ایک رسول کو جھٹلانا، ان کا جھوٹا قرار دینا، ان کی تکذیب کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ایسا ہے جیسا کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ کوئی بھی ہو جس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بن کر آیا تو نعوذ باللہ وہ مسلمان رہ ہی نہیں سکتا، مسلمان ہونے کا اس کا دعویٰ کرنا یہ بالکل باطل ہے، دائرہ اسلام کے اندر وہ نہیں رہ سکتا، اگرچہ کہ وہ ہمارے نزدیک انسانیت سے بھی گرا ہوا ہے، لیکن جو نظریاتی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے گفتگو ہوگی وہ یہی ہوگی کہ کوئی بھی ہو، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کا
عقیدہ اور نظریہ رکھے، ممکن بھی مانے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس نظریے پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے دفاع اور اس کے بارے میں اپنے جو نسلیں ہیں ان کے دل کے اندر بھی اس عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔